Jazakumullah. So the first speech of this morning session is a very important one because it touches the living of husband and wife, and it means it's about the base of Islam and peace in a society. So I request for this topic the need for a husband and wife to develop a habit of patience and tolerance in their marital life. Fazl Rahman Nasser Sahib, Murabi Silsila, he is as well a teacher in the Jamia Ahmadiyya UK, to come forward to this speech to deliver his section. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں. اس آیت میں میاں بیوی میں محبت اور پیار اور وفاداری کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نشانوں میں سے ایک نشان قرار دیا ہے. اس محبت اور مودت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اور طاقت اور قوت رکھ دی ہے کہ ایسے تعلقات میں نیک نیتی اور اخلاص پایا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی کمزوریوں کا تو کیا ذکر، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. محبت کے اس تعلق کی خاطر نہ تو ایک دوسرے کی غربت کا خیال رہتا ہے، نہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں شادی کے پاکیزہ معاہدہ کی حفاظت کے لیے ماؤں نے بھی صبر و تحمل کے ساتھ بہت قربانیاں دیں، اور باپوں نے بھی، اور پھر ان کی اولادوں نے اپنے والدین کی ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا. لیکن چند مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں شادی کے پاکیزہ معاہدے کو جلد بازی اور بے صبری کے ساتھ توڑ دیا گیا. ایسے جوڑوں سے ایسی جہنم کی بنیاد پڑی جس میں فریقین نہ صرف خود نہایت تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ ان کی اولادیں بھی اس جہنم میں سسک سسک کر زندگی بسر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. دونوں میاں بیوی کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم سے نجات کا سامان پیدا کریں. ایسے گھر جہاں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں وہاں پلنے والے بچے دن بدن ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر
بعض ان میں سے خطرناک نشہ آور چیزوں کے استعمال سے مصنوعی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مجرمانہ کاموں میں بھی ملوث ہونے لگتے ہیں۔ ایسے خاندان جہاں شادی کے بعد بعض نوجوان یا ان کے خاندان کے افراد ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام نے ایک دفعہ فرمایا، میرے ایک جائزے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جن گھروں میں ماں باپ کا آپس کا محبت اور پیار کا سلوک نہیں ہے، ان کے بچے زیادہ باہر جا کر سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ اپنی ذاتی اناؤں کی وجہ سے اور اپنی ادنا خواہشات کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد کر کے اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں۔ فرمایا، مجھے جب ایسے جھگڑوں کا پتہ لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے اظہار کر کے گھروں کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیشہ ایک بچی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس نے ایک جوڑے کو بڑا اچھا سبق دیا۔ اس کے سامنے ایک جوڑا لڑائی کرنے لگا یا بحث کرنے لگے یا غصہ میں اونچی بولنے لگے تو بچی حیرت سے ان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ خیر، ان کو احساس ہوا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اماں ابا کبھی نہیں لڑے؟ ان کو غصہ کبھی نہیں آتا۔ اس نے کہا، ہاں ان کو غصہ تو آتا ہے، لیکن جب امی کو غصہ آتا ہے تو ابا خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب میرے باپ کو غصہ آتا ہے تو میری ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ فرمایا، یہ برداشت ہے، اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ابتدا میں ہی گھر ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چند دن شادی کو ہوئے ہوتے ہیں اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل نہیں ملے، حالانکہ رشتے کئی سال سے قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد شاید شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کے راز نہیں رکھتے، باتیں جب باہر نکالی جاتی ہیں تو باہر کے لوگ بھی جو ہیں، مشورہ دینے والے بھی ہیں، وہ اپنے مزے لینے کے لیے یا ان کو غلط مشورے دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ پھر ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جن سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ جب ایسے لوگ، ایسے جوڑے، مرد ہوں یا عورت، لڑکا ہوں یا لڑکی، کسی کے پاس آئیں تو ایک احمدی کا فرض ہے کہ ان کو ایسے مشورے دیں جس سے ان کے گھر جڑیں، نہ کہ ٹوٹیں۔ اس حوالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بیوی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز بول رہی تھیں۔ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابوبکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو بعد میں ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ازراہ تفنن فرمایا، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھ کر عرض کی کہ لڑائی میں تو شریک کیا ہے، اب خوشی میں بھی شریک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورت کے بارے میں یہ ارشاد کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور مرد کے بارے میں یہ ارشاد کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، حقیقت میں شادی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال ہونے کی راہ بتلا دی۔ جنت ایک نہایت سرسبز و شاداب پھلوں اور پھولوں سے لدے باغ کو کہا جاتا ہے، جہاں انسان سکون پاتا ہے، اس کی خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے، اس کے پھلوں سے حاز اٹھاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں لذت پاتی ہیں۔ ایک معمولی درخت کے شیریں پھل کے حصول کے لیے
محنت اور مشقت کے ساتھ بے پناہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مرضی کے موافق چند دنوں میں پھل نہ لگے تو اس درخت کو ہی کاٹ دیا جائے۔ تو ایک جنت نظیر گھر کی تخلیق کے لیے کس قدر محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ ایک ایسا گھر جہاں میاں بیوی نہ صرف ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے، بلکہ وہ اور ان کے بچے دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر سکون کی تلاش میں دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر سکون کی تلاش میں اور آرام پانے کے لیے فوراً گھر بھاگے چلے آئیں۔ ہر بڑی کامیابی کے حصول کے لیے انسان کو بے پناہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کئی طرح کے صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی معمولی ڈگریوں کے لیے بعض اوقات طالب علم خاموشی کے ساتھ ایسی صبر آزما محنتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر رحم آتا ہے۔ قرآن کریم کے ابتدا میں ہی انسان کے لیے ایک باغ کا ذکر ہے، جیسا فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکون پاؤ اور اس کے پھلوں سے بافراغت لطف اٹھاؤ۔ لیکن انہی آیات میں ہمیشہ شیطانی حملوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین بھی کر دی۔ جہاں غلطی سرزد ہوئی وہاں میاں بیوی کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہتے ہوئے خدا کے حضور جھکنے کا حکم دیا۔ یعنی گھر میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، مگر بجائے ایک دوسرے کو ملزم کرنے کے دونوں کو حکم ہوا کہ یہ کہتے ہوئے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری پردہ پوشی نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت دفعہ حسن معاشرت پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ ایک دفعہ فرمایا میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگے بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور بئیں ہماں کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضور فرماتے ہیں لیکن اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا۔ گھریلو تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کیسا صحت مند اور خدا کا قرب دلانے والا رد عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بہت دیر تک استغفار کرتا رہا، بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے گھروں کو جنت بنانے کی راہیں بھی بتلائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے گھر جہاں اللہ تعالیٰ کا نور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یعنی خدا تعالیٰ کا نور ایسے گھروں میں اترتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ایسے گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔ اسی طرح ایک جگہ ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میاں بیوی کے قابل تقلید نمونہ کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کو پھر دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ فإنبت نزح فی وجہها الماء رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فإنبت نزحت فی وجہہ الماء۔
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا دے۔ یعنی دعاؤں اور عبادت کی انہی راہوں پر چل کر گھر جنت نظیر بنتے ہیں، جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ نمونے ایسے ہی گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں جہاں مرد و عورت کے شادی کے تعلقات کی بنیاد تقوی اور دین ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور اے مسلمان، تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، یعنی اگر ایسا نہ کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دین کو مقدم نہیں رکھو گے تو ساری عمر زمینی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں محنت مزدوری کرتے رہو گے، لیکن تب بھی گھر میں سکون نہیں آئے گا اور بالآخر ندامت ہوگی۔ اسی طرح پر ایک پرسکون گھر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت قیمتی نصیحت یہ فرمایا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی اپنا سکون اپنے گھر کے اندر تلاش کرو، اپنی خواہشات کو محدود کرو اور اپنی چادر سے زائد پاؤں پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کو ان کے اہل و عیال سمیت جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے طرح طرح کے پھل اور لذیذ کھانے اور ہر طرح کی تسکین کے سامان ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ نعمتیں کیسے میسر آئیں؟ تو جواب دیں گے، انا کنا فی اہلنا مشفقین، یقیناً ہم تو اس سے پہلے بھی اپنے اہل و عیال میں خدا تعالیٰ سے بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جلسا دینے والی لپٹوں کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی بہت نیک سلوک کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں بیان یہ وہ باتیں ہیں جن کی تعمیل میں ہر وہ گھر جہاں الصبح دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا ہے، اور ان گھروں میں اور جن گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، جہاں ایسے مرد اور عورتیں بستے ہیں جن کی راتیں تقویٰ سے بسر ہوتی ہیں اور جن کے دن ایسے بسر ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ خدا کا خوف دامنگین رہتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے جس کی یاد دہانی ہر نکاح کے موقع پر بار بار کروائی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں احباب جماعت کو عائلی تعلقات کے حوالہ سے حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گھریلو تعلقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت حدیث میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر اس کی کچھ باتیں ناپسندیدہ ہیں تو کچھ اچھی بھی ہوں گی، ہمیشہ اچھی باتوں پر تمہاری نظر رہے۔ فرمایا دونوں طرف سے یہ سلوک ہوگا تو تبھی گھر کا امن اور سکون قائم رہ سکتا ہے۔ عائلی زندگی کی حفاظت کی طرف توجہ دلانے کی خاطر قرآن کریم میں ایک راہ یہ بتلائی، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی آپس کے تعلقات کی پردہ پوشی جو ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی من نصر العزیز اس پرحکمت طریق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہی اللہ خدا تعالیٰ نے جو لباس کے مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں
کہ لباس ننگ کو ڈھانکتا ہے، دوسرے یہ کہ لباس زینت کا باعث بنتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، تیسرے یہ کہ سردی گرمی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پس اس طرح جب ایک دفعہ ایک معاہدہ کے تحت آپس میں ایک ہونے کا فیصلہ جب ایک مرد اور عورت کر لیتے ہیں تو حتی المقدور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ مردوں کو بھڑکنا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو، بلکہ ایسے تعلقات ایک احمدی جوڑے میں ہونے چاہیے جو اس جوڑے کی خوبصورتی کو دو چند کرنے والے ہوں، ایسی زینت ہر احمدی جوڑے میں نظر آئے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ فرمایا جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خانگی معاملات میں برداشت کا تعلق ہے، وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ آج لوگ ذرا سی بات پر اپنی بیویوں سے جھگڑ پڑتے ہیں، سالن میں معمولی نمک زیادہ ہو جائے یا بر وقت کھانا نہ ملے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے معاشرت کا ایک مثالی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا۔ روایت ہے کہ شادی کے بعد حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہل دلی سے قادیان تشریف لائیں تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت صاحب گڑ کے میٹھے چاول پسند کرتے ہیں۔ آپ نے بہت شوق اور اہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا، تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں 4 گنا گڑ ڈال دیا، وہ بالکل راب سی بن گئی۔ جب پتیلی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت قریب، آپ حیران تھیں کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت اماں جان کا چہرہ دیکھا جو غم اور صدمہ سے رونے والیوں کا سہو بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا، نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، میرے مذاق کے مطابق پکے ہیں، ایسے زیادہ گڑ والے ہی تو مجھے بہت پسند ہیں، یہ بہت ہی اچھے ہیں۔ اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کی اتنی باتیں کیں کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ میاں بیوی کے درمیان دلجوئی اور محبت کا یہ سلوک یک طرفہ نہ تھا، بلکہ دلی جیسے متمدن شہر سے قادیان کے سادہ سے گاؤں میں آئی لاڈ اور پیار میں پلی دلہن، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی نہایت تقویٰ اور طہارت اور دعاؤں سے بسر کی، بلکہ بعض غیر احمدی متعصب رشتہ داروں کی وجہ سے مشکل ترین حالات میں نہایت صبر سے بسر کی۔ ان کو کبھی کوئی دنیا کی لالچ اور زیب و زینت اس محبت کے تعلق میں خلل نہ ڈال سکا۔ اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا تعلق نہایت گہرے دوستوں جیسا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا 22-23 سالہ رفاقت کا تعلق صبر و استقامت اور وفا کا نہایت قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خاوند سے وفا کا ایک یہ انداز ملاحظہ کریں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت اپنے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بچوں، گھر خالی دیکھ کر مایوس نہ ہونا اور اپنے خدا رسیدہ باپ کے بارے تمہارے دل میں کوئی میل نہ آئے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے لیے آسمان پر دعاؤں کے بے پناہ خزائن چھوڑ گیا ہے جو وقت پر تم کو ملتے رہیں گے۔ یہ محض طفل تسلی نہیں تھی، بلکہ جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر نازل ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے قیامت تک نظارے دیکھتے رہیں گے۔ مشترکہ خاندانی نظام میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز فرماتے ہیں، پھر ایک بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ وہ شادی کے بعد بھی لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے اور کسی جائز وجہ کے بغیر بھی ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔
اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، خود چل پھر کر کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر اس بچے کے لیے ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر گھر علیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل اس کی وجہ سے بہت سی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت یا نیکی نہیں ہے۔ تو یہ چیز کہ ہم پیار محبت کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اس پیار محبت سے اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ رہا جائے۔ تو ہر معاملہ میں جذباتی فیصلوں کی بجائے ہمیشہ عقل سے فیصلے کرنے چاہیے۔ پھر حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں مزید نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، لولے لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، مریض پر کوئی حرج نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ فرمایا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھروں میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اگر قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو کھانا کھانے والی آیت ہے اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ، شادی شدہ لڑکے کا گھر الگ، تبھی تو ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ گے اور کھانا کھاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے ہیں بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہر لحاظ سے ہمارے لیے کامل اسوہ قرار دیا گیا ہے، کا گھر اس کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ آپ کی عائلی زندگی نیکی، تقوی اور سادہ زندگی کا عظیم الشان روشن نشان ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں نسوانی نزاکت کے طبی تقاضوں کے پیش نظر بعض اوقات آپ سے گھر میں فراخی رزق کا تقاضا بھی کر لیتی تھیں، لیکن جب ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یعنی اے نبی تو اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو اس سے مالا مال کر دیتا ہوں اور تم کو دنیاوی مال و دولت دے کر نہایت اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر الہی اور دعاؤں میں بسر ہونے والی فعال زندگی میں ایسی کشش تھی، ایسا نور تھا، اور آپ کے گھر میں ایسی تسکین تھی کہ آپ کی سب بیویوں کا رد عمل یہ تھا کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جیسے خدا رسیدہ وجود سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر پیش کر کے بعض نصائح فرمائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ کے ایک صحابی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک صحابی کے اپنے بیوی کے ساتھ سختی سے پیش آنے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغاباز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور حدیث میں ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ ایک موقع پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کا یوں ذکر فرمایا کہ حضرت چودھری محمد اکبر صاحب روایت کرتے ہیں کہ چودھری نظر محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ہدایت بخشی اور شناخت حق کی توفیق دی، جس کے بعد ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا
چنانچہ وہ قادیان دارالعلمان گئے، مگر وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ حضور کسی مقدمے کی وجہ سے گرداسپور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ گرداسپور گئے اور ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ سے ملاقات کا موقع ملا جب حضور بالکل اکیلے تھے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کو دبانا شروع کیا اور دعا کی درخواست کی۔ اتنے میں ایک اور دوست جو حضور کی ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا، انہوں نے حضور سے اس طرح ذکر کیا کہ اس کے سسرال نے اپنی لڑکی بڑی مشکلوں سے اسے دی ہے، یعنی واپس بھجوائی ہے۔ اب اس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کی لڑکی واپس نہ بھیجے گا۔ جو ہی حضور نے اس کے ایسے کلمات سنے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضور نے غصے سے اس کو فرمایا کہ فی الفور یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی کوئی عذاب آ جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل تحریر ہمارے لیے کئی طرح کی روشنی کے سامان رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں التزاماً چند دعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔ اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔ دوم، پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ العین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔ سوم، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں۔ چہارم، پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام۔ پنجم، پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں، خواہ مجھے جانتے ہیں خواہ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، ایک نہایت اہم بات کا ذکر کیے بغیر یہ مضمون بالکل ادھورا رہ جائے گا، یعنی یہ کہ گھروں کے سکون اور امن کے متلاشی کچھ اپنی دنیاوی مصروفیات کم کریں، تھوڑے پر گزارا کر لیں، لیکن ہر روز وقت نکال کر MTA پر نشر ہونے والے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کے خطابات اس طرح سارے خاندان کے ساتھ مل کر سنیں جیسے سخت پیاسے لوگ ٹھنڈے شیریں چشمے پر آ بیٹھے ہوں، یا جیسے ایک سخت بیمار اپنے آپ کو طبیب کے آگے رکھ دیتا ہے، اور اس آسمانی فیض سے یوں استفادہ کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نہایت توجہ اور محبت سے دنیا سے بے تعلق ہو کر آپ کی صحبت میں آ بیٹھتے تھے۔ پھر دیکھیں آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کیسی ہر روز عظیم الشان پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر دن اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا ہوگا، ہر نیا دن آپ کے لیے تسکین کے سامان پیدا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری بیوی بچوں کو اس نعمت سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ Jazakum Allah. So the next speech will be about one of the most important topic in our Jamaat. It is why we have so many success worldwide. The topic is the true meaning of obedience to the Khilafat and its blessings. The speech will be in English by Mr. Ayaz Mahmood Khan, Marabi Silsila, Makale Tasnif from Islamabad, UK.